نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو علیہم السلام، فیقول ماذا اجبتم، پس فرمائے گا کیا تم جواب دیے گئے؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جاننے والا ہے غیبوں کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 15واں رکوع آیت نمبر 109 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا گواہی کا ایک اہم مسئلہ، وصیت کے وقت 2 گواہ ہونے چاہیے، دونوں مسلمان ہوں، اور اگر کہیں سفر وغیرہ کی وجہ سے میسر نہ ہو تو پھر دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے بعد کسی پر کوئی الزام ہو ان گواہوں پر کہ انہوں نے کوئی چیز میں ہیرا پھیری کی ہے تو ان کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے اللہ کے نام کی قسمیں لی جائیں اگر ان میں کوئی شک ہو تو، اور پھر وہ اس میں قسموں میں یہ کہیں کہ ہم کوئی گواہی کوئی بات نہیں چھپاتے، نہ مال لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی گواہیوں اور قسموں کے بعد اگر یہ بات ظاہر ہو کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، پھر ورثاء میں سے، اس وصیت کرنے والے موصی کے ورثاء میں سے 2 بندے کھڑے کیے جائیں، پھر وہ بھی قسمیں کھائیں اور کہیں کہ ہماری قسمیں زیادہ بہتر ہیں، حقدار ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے اور ہم کسی پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک تو یہ لوگوں کے سامنے قسمیں ہوں گی، دوسرا یہ خطرہ بھی ہوگا کہ ہماری قسموں کے بعد اور قسمیں لی جائیں گی، اس طرح وہ امید ہے سچ بولیں گے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں ایک واقعہ بھی میں نے عرض کیا تھا۔ تو اس گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ قسم کس کے نام کی کھانی چاہیے؟ اللہ کے نام کی، چونکہ اللہ ہی ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، اسی کے نام کی قسم کھانی چاہیے۔ آج کے سبق کا پچھلے سبق سے جوڑ یہ ہوا کہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آج کا سبق بھی اور اگلا رکوع بھی، یعنی یہاں سے لے کر سورہ مائدہ کے آخر تک، آج کے سبق میں تو اجمالی طور پر تمام انبیاء کا ذکر ہے اور اس کے بعد اسپیشل عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور عیسائیوں کو یہ بات تفصیل سے اللہ سمجھائیں گے، انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کے اعزاز و انعام اور اکرام ہوئے وہ اپنی جگہ پر درست ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دیے ہوئے معجزات ان کے ذریعے لوگوں کے سامنے تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن سب کچھ جتنے معجزات بھی تھے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ دکھائے جاتے تھے۔ انشاءاللہ یہ ہم کل میں سبق میں پڑھ لیں گے۔ آج کے سبق میں اجمالی طور پر تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل،
جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، کس کو جی؟ رسولوں کی۔ الرسل جمع ہے رسول کی، انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات، اللہ جمع کرے، چونکہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہے نا جی، اس دن تو کسی نے نہیں پیچھے رہنا، ہر انسان نے، چاہے وہ چھوٹے درجے کا ہے چاہے وہ بڑے درجے کا ہے، انبیاء سے بڑے درجے والا تو کوئی نہیں ہے نا جی، انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات وہ بھی وہاں جمع ہوں گے، ساری کائنات کے، ساری انسانیت کے جمع ہونے کا دن وہ ہے قیامت کا دن، جس دن سب لوگ جمع ہوں گے، تو اللہ وہاں انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو بھی جمع کرے گا، وہاں لوگوں سے جو سوالات ہوں گے، ظاہر بات ہے ہر انسان سے اس کی زندگی اور اس کے حساب سے سوال ہوں گے، تو انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات سے جو سوال ہوں گے، چونکہ انبیاء صرف اپنی ذات کے نہیں، وہ تو پوری امتوں کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے امتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے، فیقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے جب تم نے لوگوں کو میرا پیغام سنایا اور تمہیں میں نے رسول بنا کر مبعوث کیا اور تم دنیا میں گئے اور تم نے لوگوں کے سامنے واعظ کیا، تو بتاؤ تمہارے اس واعظ اور دعوت کے بعد لوگوں نے تمہیں جواب کیا دیا، لوگوں نے تمہیں کیا کہا، کیسے تمہارے ساتھ پیش آئے، کیا جواب دیا، انہوں نے تمہیں کیا کہا، قالوا لا علم لنا، اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے، یہ کیوں کہیں گے جی؟ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ مجھے جو جواب دیتے ہیں مجھے پتہ ہے، تو اللہ کے نبی دن قیامت کے اللہ کے سامنے کہیں گے کہ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ مفسرین نے اس کے دو جواب دیے ہیں، پہلا جواب تو یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے سامنے تو ظاہر تھا، ہمارے سامنے تو کیا تھا؟ ظاہر تھا، اب باطن میں کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، تیری نگاہ تو یا اللہ دل پر ہوتی ہے، ہماری نگاہ تو ظاہر پر تھی، ہماری نگاہ تو ظاہر پر تھی، یہی وجہ ہے ایک صحابی نے ایک کافر کو جہاد میں مارنا چاہا، اس نے آگے سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، عین اس موقع پر جب تلوار سونتی ہوئی تھی، جب مقابلہ ہو رہا تھا، وہ بھی مقابلے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، اب عقلاً بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ موت کے ڈر سے اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو جو ہی اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو صحابی نے کہا اب تجھے یاد آیا جب میں نے تجھے گرا لیا، تو جب میں نے تجھے گرا لیا اور تجھے اب جناب تجھے لا الہ الا اللہ یاد، انہوں نے مار دیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو آپ اتنے ناراض ہوئے اور اتنے خفا ہوئے، آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے، تو نے کوئی اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا یا اندر سے پڑھ رہا تھا؟ جب اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، بس تجھے پھر تلوار چلانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ہماری جنگ تو اسی بات کی تھی کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک قتال کروں جب تک لوگ یہ گواہی نہ دیں کہ لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب وہ جانے اس کا رب جانے، اب وہ جانے اس کا دل کے معاملات جاننے والا کون ہے جی؟ انہ علیم بذات الصدور، وہی سینوں کے راز جاننے والا، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، دل دریا سمندر، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچھے بیڑے وچھے جھیڑے وچھے ونجھ مہانے ہو، دلوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یہ دلوں کا ایک جہان ہے جس کو میرا رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں دنیا میں جاننے والا۔ دلوں کی خبریں جاننے والا کون ہے جی؟ اس لیے اللہ کے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ان کے دل میں کیا تھا اور اس کا ہمیں علم کوئی نہیں ہے، کیوں؟ انکا انت علام الغیوب، ان کا معنی جی بے شک، کا معنی آپ، انت کا معنی تو، بے شک آپ ہی علام الغیوب جاننے والے ہیں غیبوں کے، دلوں کی باتوں کو یا اللہ تیرے بغیر کوئی جاننے والا نہیں، اس لیے انبیاء یہ جواب دیں گے۔ ایک مطلب یہ ہوا کہ انبیاء سے اللہ پوچھیں گے کیا جواب دیا گیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ
ہمیں چونکہ دلوں کے حالات معلوم نہیں ہیں، دلوں کے حالات تو جانتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی جب تم دعوت دے کر دنیا سے چلے گئے، بعد میں لوگوں نے کیا کیا، تو لا علم لنا، یا اللہ ہمیں اس کا علم بعد میں نہیں ہے۔ جیسے اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، ایک ورقہ آپ آگے الٹائیں تو بالکل آپ کو نظر آ جائے گا جی، بالکل صرف ایک ورقہ آگے الٹائیں، آیت نمبر 117، 116 ختم ہو رہی ہے نا، 117 شروع ہو رہی ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے اللہ میں نے اور ان کو کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا، اور تیرا حکم یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک ان کے بیچ میں رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر یا اللہ تو ہی نگران ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، پھر ہر چیز پر تو پھر تو ہی گواہ ہوا نا یا اللہ۔ یا اللہ میں وہاں تک تو بتا سکتا ہوں جب تک میں وہاں رہا، اور جب تو نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا پھر بعد کا یا اللہ مجھ سے نہ پوچھ۔ تو یہاں بھی پھر وہی مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ماذا اجبتم، یعنی جب تم چلے آئے بعد میں انہوں نے کیسے جواب دیا تمہارے ساتھ، کیسا معاملات کرتے رہے تمہاری دعوت کے ساتھ، قالوا لا علم لنا، یا اللہ ہمیں علم کوئی نہیں۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا، سبحان اللہ، اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اپنے نبی کے ہاتھوں سے اللہ نصیب فرمائے، میں حوض کوثر پر ہوں گا، لوگ آئیں گے پیاسے آئیں گے، اور قیامت کی گرمی اور قیامت کی پیاس، الامان الحفیظ، لوگ آئیں گے اور ان کو میں جام بھر بھر کر پلاؤں گا، جو میرے ہاتھ سے ایک بار پی لے گا نا پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی اس کو، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، آپ نے فرمایا کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو دور دھکیل رہے ہوں گے، اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ تو میرے اپنے معلوم ہوتے ہیں، پتہ نہیں فرشتے ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں، تو میں فرشتوں کو روکوں گا، میں کہوں گا ان کو آنے دو، صحابی یہ تو میرے اپنے ساتھی معلوم ہو رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ اللہ کے نبی کہتے پھر میں کہوں گا سحقن سحقن، ان کو دور کرو، دور ہٹاؤ مجھ سے، جنہوں نے میری شریعت اور میرے دین کو تبدیل کیا تھا نا، پھر ان کو دور کرو، ان کو میں پانی بھی نہیں پلاتا۔ اللہ ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے بدعت سے روکا جاتا ہے نا کہ دین میں کوئی نئی چیز مت ڈالو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر سے وہ بندہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب جناب تھوڑا سا آپ آگے چلیں اور آپ سورہ یونس میں جائیں۔ سورہ یونس ہے 11واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 191، ایک مقام صرف آپ کو دکھا کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ یونس ہے صفحہ نمبر 191، 191، اور 191 صفحے کے بالکل آخر پر ہے، آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 28 شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 28 شروع ہو رہی ہے جی، بالکل آخر میں دیکھیں گے جی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، یہ دن کون سا ہوگا جی؟ قیامت کا دن، جس دن سب کو اکٹھا کریں گے۔ پھر ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں کے لیے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، ان سے کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، یعنی تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اللہ کے علاوہ جن مبارک ہستیوں کی تم عبادت کرتے رہے ہو نا ان کو بھی ٹھہرا لیا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ،
پھر جدائی ڈال دی جائے گی ان کے درمیان، یعنی الگ الگ قطاروں میں، جدائی کا مطلب یہ ہے نا الگ الگ لائنوں میں دونوں کو کھڑا کر لیا جائے گا۔ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بنایا ان کو بھی، بنانے والوں کو بھی، اور جن کو بنایا ان کو بھی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے یا اللہ انہی کو ہم نے شریک بنایا تھا تیرا۔ وقال شرکاؤہم، اور ان شرکاء کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم کرتے تھے، وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ہو گیا اختلاف۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ جنہوں نے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی عبادت کی نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، نعوذ باللہ معبود بنایا گیا، بعض نے کہا عیسیٰ مریم اور اللہ، نعوذ باللہ اللہ تین ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض نے کہا جبرائیل علیہ السلام بھی الہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح دیگر جن کو بھی، جن مبارک ہستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کر ان کی عبادت کی گئی، وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، ارے تم تو ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں ہم تو کرتے رہے ہیں۔ اب فکفا باللہ، ان اللہ کے پاک بندوں کا جواب سننا، سبحان اللہ، اللہ کے پاک باز بندوں کا جواب قرآن میں، فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، وہ اللہ کے پاک بندے کہیں گے پھر اگر کرتے رہو تو پھر ہماری بات بھی سنو، کافی ہے اللہ گواہی دینے والا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تو تمہاری عبادت سے غافل ہی تھے، ہم تو تمہاری عبادت سے، ہمیں پھر پتہ کوئی نہیں کہ کرتے رہے ہو یا نہیں کرتے رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہماری عبادت نہیں، ہم تو تمہیں کہہ کے آئے تھے اللہ کی عبادت کرنا، اگر کرتے رہے ہو نا پھر ہمیں پتہ شتا کوئی نہیں تمہاری عبادتوں کا۔ اب جناب بتاؤ، اللہ کہتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں پتہ چلے گا نا، ہر نفس کو جانچ لے گا، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے اوہو کرنا کیا تھا اور میں کرتا کیا رہا۔ وردوا الی اللہ، پھر سب لوٹائے جائیں گے کس کی طرف؟ مولاہم الحق، جو ان کا سچا کارساز ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو جائیں گی وہ ساری باتیں جو وہ گھڑتے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، واپس آئیے اپنے سبق کی طرف، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ بعض لوگوں نے ماذا اجبتم کی دو تفسیریں تو میں نے آپ کو بتا دیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ انبیاء کہیں گے دلوں کی باتیں یا اللہ تو جانتا ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہمارے بعد کے جو حالات ہیں یا اللہ ان کو تو جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے علاوہ دو جواب اور بھی دیے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ایک جواب یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے، تیسری یعنی تفسیر جو صحیح نہیں ہے، بتا اس لیے رہا ہوں کہ پھر بعض دفعہ سامنے آ جاتی ہے بات کہ انبیاء جو کہیں گے نا کہ ہمیں علم نہیں ہے، لا علم لنا، یہ صرف قیامت کے ڈر کی وجہ سے کہیں گے، یعنی علم تو ان کو ہوگا لیکن خوف اتنا ہوگا کہ بس وہ حواس باختہ نعوذ باللہ ہو جائیں گے اور یہ بات کہہ دیں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا خوف اللہ کے نیک بندوں کو دامنگیر نہیں ہوگا، ان کو نہیں لگے گا۔ خود قرآن میں ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، اللہ فرماتا ہے جو میرے پاک بندے ہیں نا، وہ فزع الاکبر، جو بڑی خوف کی غم کی کا دن ہے قیامت کا دن، ان کو وہ گھبراہٹ میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ اب انبیاء سے زیادہ نیک پھر کون ہوگا؟ جب نیک لوگوں کو اللہ اپنے پاک بندوں کو گھبراہٹ سے بچاتا ہے، بچائے گا دن قیامت کی، اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر انبیاء سے زیادہ نیک اور کون ہوگا؟ لہٰذا اللہ قیامت والے دن اپنے پاک بندوں کو کوئی ایسی گھبراہٹ نہیں دے گا کہ جس گھبراہٹ کا ایسا اثر ہو کہ اصل بات ہی بھول جائے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انبیاء کو پتہ تو ہوگا لیکن ادب کی وجہ سے وہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ دیکھیں ادب بندہ بے شک کرے لیکن بات تو سچی کرے نا، کیا خیال ہے جی؟ ادب بندہ کرے، یہ کون سا ادب ہے کہ بندہ بات ہی نعوذ باللہ سچی نہ کرے؟ تو سچی بات انبیاء نے جو کی ہے تو یقیناً سچی بات کی ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے۔ اب آپ مجھ سے
پوچھتے ہیں، مثلا میں کسی بندے سے پوچھتا ہوں بھائی جی بتاؤ کہ کل آپ آئے تھے، یا وہ کہتا ہے جی نہیں میں نہیں آیا تھا، حالانکہ آیا تھا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ جی میں ادب دی وجہ تو کہہ رہا ہوں۔ یہ بات تو نہ ہوئی نا بھائی، یہ تو اسی طرح بات ہو گئی جس طرح ایک دیہاتی کا نکاح تھا، مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگے، مولوی صاحب پوچھا فلانے دی تھی اتنے پیسے دے حق مار دے بدلے وچ میں تیرے نال نکاح کر رہا، تو قبول کیتی ہے؟ اس نے کہا استاد جی جس طرح تہاڈی مرضی ہے۔ اب یہ ہوا ادب۔ استاد آکھا نہ اللہ دا بندہ اتھے مرضی تیری ہے۔ سمجھ آئی نا بھائی، ادب اپنی جگہ پہ ہے، بات حقیقت تو کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا ادب سبحان اللہ رب العالمین کا دربار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب انبیاء کو علم تھا اور نعوذ باللہ انہوں نے کہہ دیا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے بات بنی ہے۔ بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے کہ جب انبیاء سے پوچھا جائے گا قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آئے گا، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے دی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ سب رسولوں کو، فیقول، پس فرمائے گا، ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے تم؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جاننے والا ہے غیبوں کا۔